اس کے بعد وہ شخص پاکستان آیا, ان کے ساتھ ایک رات گزاری اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کے چلا گیا اور آج تک دوبارہ رابطہ نہیں کیا. پکچر وغیرہ مانگتا رہا, پھر کہتا ہے کہ کیسے پکچرز مانگتا رہا؟ نزیبا ٹائپ. اچھا, تو آپ نے سینڈ کی؟ بیوی اس کو کی غلطی تو ہے, یہ تو ہم مطلب کہ مانتے ہیں اس کی غلطی ہے. آپ اپنی غلطی مانتی ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیف ظہیر. ناظرین, آج جو میں آپ کے سامنے کہانی لے کر آیا ہوں یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سوشل میڈیا کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اگر کسی کی باتوں میں یقین کر لیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ ثنا موجود ہے. کچھ عرصہ پہلے ان کو آن لائن فیس بک پہ کوئی ریکویسٹ بھیجتا ہے جس کے بعد ان کی اور اس انسان کی بات سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ پاکستانی تھا اور دبئی میں مقیم تھا. وہاں سے اس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا جس کے بعد یہ اس کے جھانسے میں آ گئی اور کچھ عرصہ بعد اس نے نکاح کا مطالبہ کیا تو انہوں نے گھر والوں کے خلاف جا کر آن لائن نکاح بھی کر لیا. اس کے بعد وہ شخص پاکستان آیا, ان کے ساتھ ایک رات گزاری اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کے چلا گیا اور آج تک دوبارہ رابطہ نہیں کیا. اور آج جب ان کے گھر والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب علی انہوں نے آن لائن نکاح کر لیا ہے اور ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے, ان کے گھر والوں نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا, جس کے بعد آج یہ لاہور میں کسی کے گھر کام کرنے پہ مجبور ہیں اور نہ گھر کی ہیں نہ باہر کی. اور آج یہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں. یہ ایک لیسن ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جائے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سارا واقعہ ہوا, کس دن اس کی ریکویسٹ آئی, کس طرح سے ریکویسٹ آئی, کس طرح سے بات سٹارٹ ہوئی؟ جی ریکویسٹ تو 2 سال پہلے آئی, یعنی کہ ٹوٹل 3 سال, 2 سال یعنی کہ 3 سال پہلے ریکویسٹ آئی. پھر 2 سال تک ہماری ویسے بات چیت ہوتی رہی آن لائن. آن لائن. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نمبر وغیرہ واٹس ایپ پہ مانگا, پھر نمبر بھی دیا, ہو گئی واٹس ایپ پہ بات چیت ٹھیک ہے. ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا دوسرا کیا کہتے ہیں پکچر وغیرہ, ویسے تو سادی پکچریں منگواتے ہی رہتے تھے, کبھی اپنی سینڈ کر دی, کبھی جہاں کام کرتے وہاں کی سینڈ کر دی, اس طرح ہوتی رہا, کرتا رہا, پکچر وغیرہ مانگتا رہا. پھر کہتا ہے کہ کیسے پکچرز مانگتا رہا؟ نزیبا ٹائپ. اچھا, تو آپ نے سینڈ کی؟ نہیں میں نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ ایسے نہیں تصویریں سے. کہتا ہے پھر آپ کو کیسے یقین آئے گا. کہتا ہے کہ پھر میں آپ سے نکاح کرتا ہوں, میری تو شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. میں بولا صحیح ہے. اس کی شادی ہوئی تھی؟ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا جب مجھے یہ بات اس نے بولی تھی. ٹھیک ہے. تو نکاح کے بعد پتہ چلا شادی ہوئی ہے؟ جی نکاح کے بعد کچھ اس طرح پتہ چلا کہ مجھے نا کارڈ پہ پیسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کہ بھئی مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں کہاں کا ہوں پیچھے سے. ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے دوست کے تھرو ایزی پیسہ بھجوایا. ٹھیک ہے. کیا پیسے بھی بھجواتا رہا ہے وہ آپ کو؟ پیسے ایزی پیسہ بھجوایا تھا. تو ایزی پیسے بھجوانے میں اس کے دوست کے منہ سے نکلا تھا کہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے, اب آپ اس کی زندگی میں. میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. میں ایک دفعہ شارٹ ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو کہتا, میں نے پوچھا تو مجھ سے معافی اطلافی, تو قرآن سینے سے لگا لیا. کہتا مجھے معاف کر دو. میں نے کہا, میں نے اسی دن کہا تھا کہ مجھے ابھی چھوڑ دو, اسی وقت چھوڑ دو. موبائل توڑنا شروع کر دے, کبھی اپنے آپ کے سر میں کوئی چیز مارنا شروع کر, یعنی ایموشنل بلیک میل مجھے لگاتار سے کر رہا تھا. میں تنگ ہو گئی اس کی وجہ سے, آنا پڑا مجھے. تو جتنی دیر آپ بات کرتی رہی گھر والوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ آپ بات کرتی ہیں کسی سے؟ جی ان کو اتنا پتہ تھا کہ کسی بندے سے بات کرتی, لیکن اتنا نہیں پتہ تھا کہ کس بندے سے بات کرتی. جب پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے مجھے شادی کی بات کی. جب مجھے ابھی میں تھوڑے دن بعد گئی اپنے لوگوں کے پاس, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی شادی کی. میں نے کہا ابو دیکھیں میں نے نکاح کر لیا. ابو کہتے کہ گھر سے نکل جاؤ. مارا پیٹا بہت زیادہ, کہتے گھر سے نکل جاؤ آپ, کیونکہ ہمارے میں نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ بیٹیوں کا کیا جاتا ہے, 2 دفعہ نہیں ہم لوگ کرتے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ پہلے اس سے بات کرتی تھی آپ کے گھر والوں کو اندازہ تھا کہ کسی سے بات کرتی ہیں؟ ہاں جی کبھی ان انہوں کو نے بات کی, کبھی روکنے کی کوشش کی آپ کو؟ جی ان کو پتہ تھا. ابو لوگوں کو اتنا پتہ تھا کہ کسی کے ریلیشن میں ضرور ہے. تو روکنے کی کوشش کی؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بند کر دو, آپ کی شادی کرتے ہیں, آپ اپنا گھر بساؤ. میں نے کہا ابو میں نے نکاح کیا ہوا, اس بندے نے میرے ساتھ نکاح کیا. گھر والوں کو پتہ چل دیا تو انہوں نے بس نکال دیا گھر سے. ٹھیک ہے. تو آپ پیچھے سے کہاں سے ہیں؟ پیچھے سے ہم عارف والا سے بلانگ کرتے ہیں. کہاں سے؟ عارف والا. اچھا, عرب والے سے بلانگ کرتی ہیں. تو آپ کتنی دیر اس سے مطلب کہ 2 سال ریلیشن شپ میں رہی؟ آپ نے بتایا کہ مجھے ایزی پیسہ بھی کراتا رہا, پیسے بھجواتا رہا. تو کتنے پیسے وہ بھجوائے اس نے آپ کو؟ مجھے جیسے ایک بیوی کو ادھر تو پہلی بیوی کو تو وہ 50,000 بھجواتا تھا اور مجھے 5,000 ہی دیتا تھا, کیونکہ میں تو جنہوں نے رشتے بچانے ہوتے ہیں وہ 5 سے بھی گزارا کر لیتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی.
تو وہ کہتا ہے کہ پتہ تو چل گیا تھا کہ بچے سے، پھر 2 بچے بتائے مجھے، اور ان کے دوسرا کہ بیوی کا آپ نے دیکھ لیں تصویر. پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا. تو اس نے جب نکاح کے بعد تو پیسے بھجوانا شروع کر دیے، 5,000 بھیجا ہے، 6,000 بھیجا، جتنے بھی نکاح سے پیسے پہلے بھی پیسے آپ منگواتی رہی ہیں اس سے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں منگوایا. بس مجھے ابھی جب میرا نکاح ہوا اپنے دوست کے تھرو پیسے بھجوائے تھے کہ شادی کا پہلا تحفہ، یعنی کہ آپ میری طرف سے خرید. جب آپ کو دوسری بیوی کا پتہ چل گیا تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ وہیں سے پیچھے ہٹ جاتی؟ جی میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ اس میں موبائل تو نا مجھے یعنی ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا. اچھا، جب اس نے نکاح کر لیا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نکاح کرنے کے بعد کتنا عرصہ آپ کے وہ نکاح میں رہا؟ میں ان کے نکاح میں ہی ابھی ہوں. ابھی اس نے مجھے صرف اپنے گھر کے ڈر کی وجہ، کیونکہ اس کے گاؤں میں بھی پتہ چل گیا، اس کے گھر میں بھی پتہ چل گیا کہ میں اس کے نکاح میں. اس نے کہا کہ جس دن آپ بتا دو گے نا میرے گھر والوں کو. میں نے گھر والوں کو بتایا، ان کے گھر والوں گھر میں بھی گئی، میری صلح بھی صفائی بھی ہوگی، مجھے یہاں آ کے پھر بلاک کر دیا. تو کیا کب آیا وہ آپ سے ملنے کے لیے اور کتنا ٹائم اس نے آپ کے ساتھ وہ گزارا؟ تقریباً 1 سال پہلے آئے تھے پاکستان. دسمبر کا، جیسے دسمبر ابھی گزرا ہے، دسمبر میں ہی آئے تھے. تو وہ پھر نا بیوی سے بات کرائی. بیوی نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں دوسرا کیا کہتے ہیں 10 دن کے بعد بھیجوں گی. پھر زیادہ اچھا، بیوی بھی ساتھ ملوث تھی، اس نے کہا 10 دن کے بعد جی، بھیجوں گی؟ بیوی کو بھی پتہ تھا، اس کے کزن امجد کو بھی پتہ تھا، اس کے بھائی اورنگزیب کو بھی ایک پتہ تھا. دفعہ وہ آپ سے ملنے آیا؟ ہاں جی آیا، لیکن اپنے گھر والوں کو بنا بتایا تھا. تو آپ کے پاس آیا تو کتنا ٹائم آپ کے پاس رہا؟ 1 دن رہا. ایک دن، پورا دن آپ کے ساتھ رہا؟ جی بالکل پورا دن. جب پورا دن آپ کے ساتھ رہا تو تب کیا باتیں اس نے کی، تب کیا کہا اس نے آپ کو؟ بس یہی کہتا رہا کہ بس میں امی اپنی ہمارے تمہیں پتہ ہے میری بیوی بھی ہے. اب تو تمہیں سارا پتہ چل گیا، میری بیوی ہے، میرے بچے بھی ہیں، 2 بچے، اور حلفاً 2 ہی بچے ہیں، اور دوسرے تو ابھی. اور پورا دن اس نے آپ کے ساتھ گزارا اور گزار کے چلا گیا، اس کے بعد اس نے بلاک کیا یا؟ نہیں بلاک نہیں کیا. اس کی بیوی کا تعلقات، اس کی بیوی کو پتہ چل گیا. اس کی بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی یہ، اور اس کے کزن سے، جو اس کا کزن امجد ہے، اسے اس برداشت کے بعد اس نے بلاک کر دیا؟ نہیں بلاک نہیں کیا. میں بتا رہی ہوں کہ اس کو برداشت نہیں ہوا تو اس نے کیا کیا کہ استعمال اپنے دوست، اس کی بیوی نے اپنے وہاں کا کوئی ہنگو پھاٹک کا دوست ہے وہ، اس نے اس سے فون کروایا. میرا میاں بھی اس میں ملوث تھا اس کال میں. تو اس نے پھر منع کر دیا کہ میں آئندہ بات نہیں کروں؟ نہیں، اس نے منع نہیں کیا، انہوں نے کروایا ہے. اس نے منع کروایا یا کیا گیا، اس کے بعد رابطہ ختم ہو؟ ہاں جی، اس کے بعد رابطہ ختم ہے. پھر میں نے خود فون کیے، کہتا کہ یعنی کہ سب نے، اس نے کہا کہ مجھے گھر کے دباؤ ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کدھر رہتی ہیں؟ کسی کے گھر کام کرتی جی ہیں؟ میں ادھر لاہور میں کام کرتی ہوں. اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ حرکت کی، کہ اگر آپ اپنے والدین کی بات سن لیتے، والدین کے جو کہنا کار میں آ جاتی، والدین کی بات سن لیتی، اور ہیں جو آپ کے والدین کہتے تھے وہ بات مان لیتی، تو آج یہ نوبت نہ آپ کو دیکھ سکتی. جی پچھتاوا ہوتا ہے؟ پچھتاوا بھی ہوتا ہے. اور مجھے اتنا ایموشنل بلیک میل کیا ہوا تھا. مجھے تھریڈ بہت بتاتا تھا کہ میں مار دوں گا، میں مر جاؤں گا، تمہیں مار دوں گا، تم کچھ کرو گے، اس طرح کے تھریڈ بہت دیتا تھا. ابھی بھی تھریڈ اس کی اس بیوی کی غلطی تو ہے، یہ تو ہم مطلب کہ مانتے ہیں اس کی غلطی ہے. آپ اپنی غلطی مانتی ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی میں اپنی اس لیے مانتی ہوں غلطی کہ میں نے اس پہ اعتبار کی، یہ میری سب سے بڑی اور جو غلطی. اپنے والدین کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا، اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، تو اس پہ بھی آپ نے معافی مانگتی ہیں؟ جی میں اپنے والد صاحب سے معافی مانگنا چاہوں گی. وہ میرے ابو ہیں، میں کیوں نہیں معافی مانگوں. اگر وہ سن رہے ہوں، آپ کے والد صاحب دیکھ رہے ہوں، تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کیا. ایک والدین اپنی بیٹی کے لیے بہترین سوچتے ہیں، تو وہ یہی میں کہوں گی کہ انہوں نے میرے گھر سے نکلا صحیح کیا، کہ مجھے سبق ملا. سبق مل گیا آپ کو؟ جی بالکل مجھے اگر وہ معاف کر کے آپ کو واپس بلا لیں تو؟ معاف کر کے واپس بلائیں گے تو میں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. اب جانا نہیں چاہتی، اب چاہتی ہیں کہ بس اب جو بھی ہے میں لوگوں گھروں میں کام کروں، جو بھی کروں باہر رہوں گی؟ جی میں گھروں میں کام کروں گی. اور میں اس کو بھی یہی، میں سب ادارے سے اپیل کروں گی کہ ایسے شخص کو سزا دیں. میں اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں. جو اس دن میں نیک بندے، ان کو بھی دل میں یہ کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں ہمدردی اٹھے تو اس بندے کو نا، اس کے گھر میں سب پتہ ہے، یہ سب مجرم ہے اس بات کی. جی، تو ناظرین، ثنا ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ نے کہانی سنی کس طرح انہوں نے ایک انسان کے اوپر یقین کیا، اور جس کے بعد نہ گھر کی رہی نہ باہر کی رہی، اور آج دوسروں کے کام کر کے زندگی گزار رہی ہیں. تو اس طرح کی عبرت ناک کہانی ہے یہ، کہ آئندہ اگر آپ اس طرح سے کسی بھی یقین کرتی ہیں تو کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون ہے کیسا نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال کریں. اور بیٹیوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنی جو پسند ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے، لیکن والدین کو بتانا چاہیے کہ ہماری یہ پسند ہے. لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو بتانا چاہیے کہ ہماری یہ پسند ہے، اور پھر والدین کو فیصلہ کر لینا چاہیے. نہ کہ آپ خود پہلے فیصلہ کر لیں، خود سارا عمل کر لیں، اس کے بعد اپنی والد یا والدہ کو بتائیں، جس کے بعد ان کا یہ ریئیکشن سامنے آئے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.